رانا صاحب بتائیے، سب سے پہلے تو آپ کے لوگ پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میاں شاہد خاقان عباسی نے چھوڑی، دانیال عزیز نے چھوڑی، مہتاب عباسی نے چھوڑی، مفتاح اسماعیل نے چھوڑی، اور اب جناب محمد زبیر صاحب بھی چھوڑ گئے پارٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ بالکل یہ سارے سینئر لیڈرز رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، اور میرے خیال سے ان کے پرسنل لیول کے اوپر لیڈرشپ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، اور ان بنیادوں کی وجہ سے جو ہے یہ دوری ہوئی ہے۔ لیکن ایسا کوئی پی ایم ایل این کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو پی ایم ایل این کے اندر آنے والے لوگ زیادہ ہیں اور جانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں یا چند لوگ ہیں۔ بالکل اہم عہدوں پہ وہ ضرور رہیں، لیکن ایز اے پارٹی کوشش بھی کی گئی ان کو منانے کی، لیکن میرے خیال سے جب فاصلے بڑھ جائیں تو پھر یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے یہ سب لوگ، اور پرسنل وجوہات کی وجہ سے کچھ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، یا ان کو ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ جو ایڈجسٹمنٹ وہ سمجھتے تھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ تو اس طرح کی وجوہات ہیں، لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے لیول مگر آپ نے دیکھا ہوگا رانا صاحب کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی تعریف کی، کہا کہ وہ میرے بڑے لائل ساتھی تھے، انہوں نے جیل ساتھ کاٹی، اور اس وقت بھی ان کا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو باتیں انہوں نے کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ سویلین بالادستی جو ہونی چاہیے تھی اس پر آپ لوگوں نے کمپرومائز کر دیا بقول ان کے، اور پارٹی کا موقف تبدیل ہو گیا، عوام کے بجائے دوسری قوتوں کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کی، یہ ان کے الزامات ہیں۔ یہی گفتگو کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب بھی، تو یہ ذاتی بات نہیں ہے سر۔ دیکھیں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ ان ایشوز کو ریز کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کے ایشوز ان کی طرف سے ریز نہیں ہوئے۔ جب ذرا فاصلہ بڑھ گیا تو اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی سویلین سپرمیسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ منبع ہے جمہوریت کا، اور وہاں فیصلے ہونے چاہیے ہیں، اور وہی سوورن ہے۔ ہم آج بھی ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایجنڈا یا پروجیکٹ نافذ کیا گیا 2018 میں، ہمیں اس الیکشن کو ہائی جیک کر کے، وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے پروجیکٹ، اور اس کے اندر ان کا اپنا کردار یا اپنا رول جو ہے وہ بڑا اولین ہے، کیونکہ انہوں نے پولرائزیشن اور جو نفرت کی سیاست کی اس نے بہت ساری دراڑیں ڈالی، اور وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور کرنا شروع ہو گئے۔ تو آج بھی وہی ویلیوز ہیں جو پہلے تھے۔ نہیں سر، ویلیوز میں تو تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے، اسی لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے، کئی مواقعوں پر 1980 سے لے کر آج تک کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیے، لانگ مارچ کیے، بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف کیے۔ یادگار تقریر تھی ان کی ضیاء الحق کی قبر کے سامنے، وہ بڑا زبردست انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پیپلز پارٹی نے آخری جو لانگ مارچ ہوا 2022 کا وہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ اس دوران دسیوں لانگ مارچ جن کی بات ہو سکتی ہے۔ تو سیاسی جماعتیں تو احتجاج کرتی ہیں، سڑکوں پر آتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو تو صرف پارلیمنٹ میں ہو؟ اور دوسری طرف پوزیشن یہ کہ وہ پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، احتجاجاً وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا 2018 میں، یہ ہمارا موقف ہے، اور ہم نے پھر بھی پارلیمنٹ کا ہم حصہ بنے، اور ہم نے پارلیمنٹ میں یہ دعوت دی اس وقت کی حکومت کو کہ آئیں مساق معیشت کے اوپر بات کریں۔ آج ان کا یہ موقف ہے کہ جی کوئی ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، لیکن آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں مساق معیشت پہ بات کریں، یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو بات کریں گے تو اداروں سے کریں گے یا اداروں کے سربراہوں کے ساتھ کریں گے بات، تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن ہمارا موقف تو آج بھی یہ ہے کہ آئیں مساق معیشت پہ بات کریں، مساق جمہوریت پہ بات کریں، الیکشن پہ بات کریں، لیکن پارلیمنٹ میں کریں۔ تو یہ ہمارا، دیکھیں اصل میں مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ ہے، وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے، ان کا جو ہاں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔